وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الضحیٰ آیت نمبر 1 سے 5. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی رضامندی کے طالب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا. سامعین کرام، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1. لفظی ترجمہ: والضحیٰ، اور دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ بیزار ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی. ووجدک ضالا فہدی، اور پھر آپ کو جستجو میں پایا اور اس جستجو کا راستہ بتایا. ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو بے مال پایا اور پھر غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس تم یتیم کو دبایا نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکا نہ کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. اللہ اکبر. سامعین کرام، سورہ ضحیٰ ہے اور مکی دور کی ہے اور ابتدائی زمانے کی ہے. اس صورت کے جو شان نزول ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں قرآن کیا ہے، ایک ہدایت ہے.
اس میں اگر کہیں نبی کو مخاطب بھی کیا گیا ہے تو بالواسطہ وہ ہمارے لیے ہدایت ہے. ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں. اب یہ تمام سورت جو ہے آپ اپنے لیے دیکھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے لیے اس میں یعنی یہ ساری ہدایات جو ہیں اپنے لیے دیکھیں، اور ایک مومنانہ زندگی کے لیے یہ ہدایات کو اگر ہم اپنے سامنے مد نظر رکھیں تو بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا سارا شان نزول معلوم کریں. یقیناً تفاسیر میں موجود ہے، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا جب بھی مطالعہ کریں وہ اپنے لیے کریں، اس میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈیں، بجائے تفسیری یا شان نزول کی باریکات میں اور اس کے واقعات میں آپ جائے بغیر اپنے لیے دیکھیں کہ بھئی اس میں میرے لیے کیا ہے. تو یہ میں پھر یعنی اس طریقے سے پھر یہ ہے نا کہ قرآن تو نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو تو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور یہ نصیحت میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو وضاحت کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. دیکھیں ایک بات مطلب نوٹ کر لیں، اگر کوئی خاص بات نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتانی تھی تو قرآن میں اس کا تذکرے کی ضرورت نہیں کہ یہ بات ان کی ذات تک محدود ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی آیات ہوں گی قرآن میں جو ان کی ذات تک محدود ہیں. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہے، نافلۃ لک، یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیے. بہرحال میرے گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنے لیے سمجھیں، اس میں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈیں. اگر ایک مومن، اب یہ ظاہر ہے کہ خطاب جو ہے پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم تو پیغمبر کی امتی ہیں، تو اسی طرح اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. اب یہ تمام ہدایات یا جو یعنی جو اس میں چیزیں ہیں، ابھی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی وضاحت کروں گا، لیکن میں اپنے ابتدائیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ذہن یہ بجائے اس کے کہ آپ دور نبوی کی تفصیلات میں جائیں اور تاریخی باریکیوں میں جائیں، اس میں اپنے لیے ہدایت ڈھونڈیں. تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. اب اس میں یعنی اپنے لیے ہم پڑھیں گے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ رب کی نشانیاں ہیں سامعین کرام، ہمارے لیے ہیں. دن اگر طلوع ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے، رات اگر چھا جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم پر. دن کو معاش کا ذریعہ، اللہ دوسری جگہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ دن کو تمہارے معاش کا ذریعہ اور رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنائے. تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور ایک یعنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دن اور رات تک محدود نہیں ہیں. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ روح اپنی ہے، نہ جان اپنی ہے، نہ جسم اپنا ہے، نہ یہ یعنی کسی چیز کی بھی ہم ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری ہے. نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ یہ زندگی کے مالک ہم خود ہیں. اس کا مالک تو اللہ ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے. بہرحال مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے، اپنے ساتھ جنت میں اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے. تو اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے.
تو اس سورہ مبارکہ کو آپ اپنے لیے پڑھیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور ہمارا یعنی مومن کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ مومن نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی ہے، اور یہ اعلان کیا ہوا ہے اپنے قول اور عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، میری بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں، اب تک میں نے جو بات کہہ دی بس وہ کہہ دی، اب میں بات کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں۔ مومن اپنی زندگی کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے مال و جان کا سودا مومن نے کر لیا ہوتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت ہے۔ تو اب اس حالات میں یعنی انسان اگر اللہ سے بیعت کر لے، ایک وعدہ کر لے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ باقی ماندہ زندگی تو اللہ کے لیے گزارے گا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا۔ اب اس میں اونچ نیچ آئے گی، جس طرح رات اور دن کی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اس میں اس کی زندگی میں اونچ نیچ آئے گی، اور یہ خوب جد و جہد سے کام لے گا۔ تو اس میں جب اونچ نیچ آتی ہے تو بسا اوقات حالات مشکل آ جاتے ہیں، اور حالات کا دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ایسے حالات یہ اس کی اب میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مشکلات کا راستہ ہے یہ مومن کی شان ہے اور مومن کا زیور ہے۔ مومن مشکلات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، بلکہ یہ مشکلات کو ویلکم کرتا ہے، تکالیف اور مصیبتوں کو ویلکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ جنت کا راستہ تو ہے یہ کہ خوب جد و جہد اور خوب محنت۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، امتحان لوں گا تمہارا۔ خوف، بھوک، مال کی کمی ہو جائے گی، جان کی کمی ہوگی، اور پھلوں کی کمی ہو جائے گی، آپ کے میوے جو ہیں وہ قحط آ جائے گا، میوے نہیں ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہ راستہ سارا آزمائش کا ہے۔ سامعین اکرام، دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اب امتحان میں تو کوئی سوال آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتا ہے، انسان یعنی امتحان تو ہوتے ہی ہے۔ آسان سوالات کا نام امتحان تو نہیں ہے، مشکل سوالات جو امتحان کے لیے یعنی یہ جو ہمارے ممتحن حضرات ہوتے ہیں نا، یہ جو پرچے بناتے ہیں، سوالات طے کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں بعض اوقات سوال ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی، یا جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ سوال آئے گا۔ تو بہرحال یہ انسانی زندگی جو ہے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں یا کروں گا، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، یہ سارا ایک امتحان ہے۔ ابھی ہم نے سورہ فجر میں یہ پڑھا تھا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اس کی میں نے اسی جگہ تشریح کی تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں حالتوں میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی حالت بری حالت، کبھی رات کبھی دن، کبھی خشک موسم کبھی بارشوں کا موسم،
یہ دونوں، قحط بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیں امتحانات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایک بات تو یہ ہے. پھر جب امتحان آئے تو اس کو خوشی سے ویلکم کرنا چاہیے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل تو میرا وہ ہے کہ میں امتحان کو کس طریقے سے لیتا ہوں. جب امتحان آتا ہے تو اس کو میں کس طریقے سے لیتا ہوں. آیا وہ جو ابھی سورہ فجر کی میں نے آیات آپ کو سنائی اس طریقے سے کہ فیقول ربی اکرمن فیقول ربی اہانن، عزت اور ذلت اس نے کہا تھا میرے رب نے مجھے عزت دی یا ذلت دی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. امتحان آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب آپ سے ناراض ہے یا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. امتحان کے وقت ظاہر ہے کہ امتحان ہے. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ وہ کریں، 13 سال ایک مدت ہوتی ہے سامنے کا، 13 سال مسلسل تکالیف اور مصیبتیں، جس کی انتہا نہیں تھی، جس کی یعنی حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا، 5 ہجرت حبشہ 4-5 نبی میں ہوئی تھی کہ بھئی تم اپنا تمہارے دین کو خطرہ ہے، تم اپنے دین کو بچا لو اور چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ. اب ظاہر ہے کہ وہ ساری سب کچھ کاروبار چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، کسی نے ماں چھوڑی، کسی نے باپ چھوڑا، کسی نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، کوئی بھی، تو وہ چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ہر چیز چھوڑ دی. اب یہ ابتلا اور آزمائش رہی. اور پھر دیکھیں مقاطعہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی ہاشم کا مقاطعہ ہوا، اور اس میں مطلب سارا بائیکاٹ ہو گیا، نہ گندم نہ روٹی نہ پانی، کچھ بھی نہیں. ساری یعنی اس جگہ کا محاصرہ کر لیا ہے، کوئی چیز جانے نہیں دی، کوئی قافلے کو، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چیز ان کو بیچنے بھی نہیں دیتے تھے جو قافلے آتے تھے باہر سے. تو بہرحال وہ مشکلات تھی، لیکن آپ دیکھ لیں تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ میرے آقا کبھی اس پر پریشان نہیں، اور کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں نجات دے دے. نہیں، امتحان تھا، دیا انہوں نے امتحان. میرے رسول جو ہے تو وہ طائف گئے، طائف میں کیا سلوک ہوا آپ دیکھیں کہ فرشتہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھجوایا، ملک الجبال، کہ اے نبی آپ حکم دیں کہ اس قوم کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دو. دعائے رحمت دی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ پیس دو چلو اس نے مجھے تکلیف دی، یہ نہیں کہا. تو دیکھیں یہ امتحانات آتے رہتے ہیں، اور کبھی دن کبھی رات. آپ اس صورت کے مضمون کو تو دیکھیں اور اس میں اپنے لیے عبرت تلاش کریں. چہ جائے کہ آپ اس وقت کی تاریخی باریک اس میں تو مطلب سبق تو آپ اس سے سبق لیں نا. اس صورت کے اصل جو مفہوم ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں اصل مضمون کیا ہے. اس میں والضحیٰ، روز روشن کی قسم، رات کی جب وہ چھا جائے. اب یہ کبھی دن کبھی رات والا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو آیت واضح طور پہ بتا دی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں کبھی میں اچھی حالت میں آزماؤں گا اور کبھی ناگوار حالت میں، شر ناگوار حالت میں. اور میرے آقا کی مدنی زندگی کے آپ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہ امتحانات کی ایک طویل فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی. یعنی تمام حالات تو اللہ کے قابو میں تھے. واللہ یقدر اللیل والنہار. کیا غزوہ بدر کہ آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے کچھ اسلحہ نہیں تھا، نفری نہیں تھی، کافی نفری نہیں تھی، اور راشن نہیں تھا. اس حالت میں مسلمانوں نے اپنے مال و جان کا قربان کرنے کا
عزم و ارادہ کر لیا، پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح آپ غزوہ احد کو دیکھیں، اسی طرح آپ غزوہ احزاب کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جنگ میں مصروف رہے، اور خوراک کی کتنی قلت تھی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کھانا نہیں تھا، کھانے کا انتظام بھی نہیں تھا، راشن نہیں تھا، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ایک پتھر بندھا ہوا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے صحابی، تو لیکن یعنی اپنی بھوک کی کیفیت کو بتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ امتحان، ابتلا اور آزمائش، کبھی دن کبھی رات، لیکن اس میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھے میرے رب نے چھوڑ دیا ہے یا مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی امتحان کے وقت ان آیت میں مضمون یہ ہے کہ کوئی مومن یہ نہ سمجھے تکلیف کے وقت اور مصیبت کے وقت جو بھی ہو، تو اس کے وقت یہ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا ناراض ہوا ہے۔ ایسا سوچنا بھی صحیح بات نہیں ہے۔ سامنے کرا مصیبت کے وقت گھبرانا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ بہرحال تو ما ودعک ربک وما قلی، اے مومن تم پر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں اور بری یعنی ایک ناگوار حالت، ظاہری طور پہ ایک ناگوار حالت آتی ہے، تو اس میں تمہیں صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا، یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو اس کی معراج عطا کرنے کا، اس کا سسٹم ہی یہی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ تو اس حالت میں تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا وہ تم سے ناراض ہے تو تم پہ یہ مصیبت آئی ہے، مالی جانی یا جو بھی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ ساری آپ آیت یاد کریں نا، کبھی نہیں۔ دوسری بات یہ مومن کو کہی جا رہی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آنے والا دن جو ہے گزرے ہوئے دن سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ، اب آخرت ظاہر ہے کہ یہاں لفظ آخرت کا، لیکن آخرت تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آج کا دن کل سے بہتر ہوگا تمہارا، مسلسل۔ انسانی جو مومن ہے نا سامنے کرام، اس کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے۔ دوسری چونکہ اس کی یعنی اللہ اس کی منزل ہوتی ہے، لہٰذا جو دن بھی یہ گزارتا ہے تو اس کا آنے والا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے۔ اب ظاہر ہے یعنی وہ معنی تو اپنی جگہ موجود ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے یعنی آخرت کا دور تو یقیناً یعنی اس کے انعامات اور رب کی رضامندی کا جو اظہار ہوگا وہاں پہ، وہ تو یقیناً اس دور سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں بھی سامنے کرام، یہاں بھی یعنی جو مومن زندگی گزارتا ہے تو اس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، تو اس میں یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اے مومن تم اگر مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر میرے نبی کے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہ رب کی عطا جو ہے یہ صرف نبی تک محدود نہیں ہے۔ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ انسان اس کے راستے کو
اس کے راستے پر چلے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ، اور یہ راضی ہونا صرف آخرت کی بات نہیں ہے، یہ خوشی جو ہے یہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سامنے کرام میں آپ سے مخاطب ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ رب کی عطا سے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، اور ہر آنے اللہ تعالیٰ کی عطائیں جو ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطائیں تو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری عطائیں تو سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک سی ہے، لیکن جو باطنی اصل جو چیز ہے وہ تو باطنی عطائیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی عطا جو ہے وہ رب کی خوشنودی ہے، رضا الہی ہے۔ اور رضا الہی، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہماری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ اور یقیناً مومن جب زندگی گزارتا ہے سامنے کرام تو یہ تو رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کیا نصب العین دیا تھا کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ انہوں نے رب کی رضا کے لیے، ان کا نصب العین رب کی رضا تھا، ان سے رب راضی ہو گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ جو بات منسلک ہے یا جو جڑی ہوئی ہے کہ جس صحابی یا صحابیہ کا آپ نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا یا عنہ، سبحان اللہ۔ اور رب راضی ہو جائے تو اس سے ہماری بڑی کیا خوشی ہوگی سامنے کا۔ لوگ تو فریحو بالحیات الدنیا، لوگ تو خوشی دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو خوشی، جو مومن ہے وہ تو خوشی رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ سارے سامعین کرام موضوعات ہیں اور اس میں مضامین ہیں، اور یہ بڑی ایک ریئر اللہ تعالیٰ مومن سے بالواسطہ مخاطب ہے، اس صورت مبارکہ میں بالواسطہ مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں مومن کے لیے کیا ہے، کیا کیا اس میں خوشخبریاں ہیں، یا کیا کیا اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کا اظہار کر رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلع۔ اے مومن، تم جب زندگی رب کے لیے خاص کر لیتے ہو اور کوئی مشکل آتی ہے، اور مشکل اگر کوئی لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں تم یہ نہ سوچنا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا تم سے ناراض ہے۔ اور اے مومن، تمہارے لیے تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور ان قریب تم اگر رب کی رضا پر کے راستے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ رب کی عطات کی تو کوئی پھر حد نہیں ہوتی سامنے کرام۔ ہمارا رب تو، اس کی تو شان لامحدود ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندے کو عنایت فرماتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، مضمون ابھی جاری ہے، اور میرے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب عنایت کی تلاوت وہ ترجمہ سنا دیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔
قسم ہے روز روشن کی. دوحا اصل میں کہتے ہیں کہ دن جب روشن ہو جائے. واللیل اذا سجا، رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے آخرت بہتر ہے پہلے دور سے، یعنی جو آنے والا دن ہے وہ بہتر ہے گزرے ہوئے دن سے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والضحى By the morning light, والليل إذا سجى and the night as it settles. ما ودعك ربك وما قلى Your Lord did not abandon you, nor did he forget. وللآخرة خير لك من الأولى The hereafter is better for you than the first. ولسوف يعطيك ربك فترضى. And your Lord will give you, and you will be satisfied. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.